السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا میرا موضوع ہے فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 1، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر بن ابی قحافہ التیمی ہے اور نام عبداللہ بن عثمان بن عامر القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نمبر 2، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ نمبر 4، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے اپنا تن من لگایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہادروں کی طرح دفاع کیا۔ اللہ جل شانہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین و ملت کی حفاظت فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امام اور منافقوں کے لیے برہنہ تلوار تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں جوان ہوئے کہ آپ ظلم و جبر کے نام سے بھی واقف نہ تھے، زمانہ جاہلیت کی گندگی سے بہت دور تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن معاشرت و مجالست کے حامل اور وعدے کے سچے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب نوشی حرام کر لی تھی، لوگوں کے ساتھ جود و کرم کا سلوک کرتے تھے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے اور کمزوروں کی دلداری کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساب عرب کے ماہر تھے، عرب کے تمام قبیلوں اور شاخوں سے واقف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید السادات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالی شان مرتبہ رکھتے تھے، آپ کی بات سنی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجربہ کار انسان تھے اور ایک تجربہ کار تاجر اور صاحب بصیرت انسان تھے۔ آپ خواب و تعبیر کے بھی ماہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں کوئی قابل عیب چیز نہ تھی۔ آپ ذہین و فطن اور صاحب الرائے بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب رو اور حسین چہرے کے مالک تھے۔ رنگ سفید تھا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی، چہرے پر گوشت کم تھا، پیشانی روشن تھی، داڑھی مبارک ہلکی تھی، نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تردد اور بلا تامل مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ ایمان کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ آپ نے دین کی خدمت اور کمزور مسلمانوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے اپنا مال وقف کر دیا۔ آپ مشرکین کی اذیتوں سے دوچار ہوئے، پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی تکلیفیں اور اذیتیں حد سے بڑھ گئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کو چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کی۔ ابن الدغنہ کی پناہ پر واپس آ گئے، لیکن پھر اس کی پناہ کو ٹھکراتے ہوئے خدائے واحد و قہار کے دین کا علم بلند کیا۔ آپ نے واقعہ معراج میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب دفاع بھی کیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبیب و صدیق تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ طاہرہ و عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ثانی اثنین تھے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں کئی غزوات میں شریک رہے، مشکلات کا مقابلہ کیا اور لڑائیوں میں جواں مردی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شب بیدار اور دن کو روزے رکھنے والے تھے۔ عوام الناس کے ساتھ بڑے متواضع و منکسر المزاج تھے، دنیا سے بے رغبت اور دین کے عالم اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ فضائل و خیرات کے جامع تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کی کوئی راہ نہیں چھوڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نرم طبیعت والے تھے کہ آنسو جلد نکل آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشن چہرے والے تھے۔ آپ متقی اور پرہیزگار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم سے آزادی اور نیک لوگوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنائی۔ جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت خلافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے، لیکن جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اپنا امام بنانا طے کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ کیا۔ مرتدوں اور زکوٰۃ نہ دینے والے سرکشوں کے خلاف قتال کیا اور مختلف علاقوں میں اسلامی لشکر روانہ کیے، جس کے دبدبے سے بادشاہوں کے قدم ڈگمگا گئے اور ایوان ہل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی فتوحات میں کامیابیاں حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جامع کیا اور دین و ایمان کی نشر و اشاعت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب و بلیغ، خلیفہ معظم اور رافت و حلم اور دین و علم جیسی صفات سے متصف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق الاسلام تھے۔ آپ سلام کو رواج دینے اور نماز کی امامت کرنے میں سب پر فائق اور سبقت لے جانے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے بڑوں کے ساتھ اکرام و احترام اور چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت کا رویہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کمزور شخص طاقتور تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا حق وصول کر لے، اور طاقتور آدھی کمزور تھا جب تک کہ اس سے دوسرے کا حق وصول کر لیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیدل چلتے لیکن دوسرے سپہ سالار سوار ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکال کر محلہ کے بچوں کو دیتے اور پیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 6 بچے بچیاں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت اور رقیق القلب تھے۔ دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق تھے اور قبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصاحب بنے۔ نیز حوض کوثر پر بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیس اور پیشی کے دن بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی اور خاتم الانبیاء امام الاصفیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار مبارک میں مدفون ہوئے۔ ویورز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔